مغربی حصے میں بنے اس اندھیرے اسٹور روم میں لے گیا۔ اس نے دعا کو اندر پہنچا اور خود بھی اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ بلاج خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دعا فرش پر پڑی پیچھے ہٹنے لگی۔ بلاج نے اپنے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور اس کے قریب جھکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے چھوٹ جاؤ گی؟ شاویز تمہارے اس چہرے کا دیوانہ تھا نا، میں اس چہرے کو ایسے ہی مٹا دوں گا۔ بلاج نے اپنے ہاتھ اس کے گلے پر رکھا اور اسے دبانے لگا۔ دعا کا دم گھٹنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ بے بسی سے بلاج کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں صرف اور صرف جنون تھا۔ بلاج نے جب دیکھا کہ دعا کا چہرہ نیلا پڑ رہا ہے تو اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ دعا فرش پر گر کر بری طرح کھانسنے لگی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نہیں، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں ماروں گا، تمہیں ہر پل تڑپنا ہوگا۔ بلاج نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ پر اٹھایا۔ کل سے تم حویلی کے کاموں کے ساتھ ساتھ ارحم کی مکمل ذمہ داری نبھاؤ گی۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی نا تو اس نے تمہاری شکایت کی تو تمہارے باپ کا علاج اسی وقت روک دیا جائے گا۔ دعا نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ بلاج کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ دعا اس ٹھنڈے اور اندھیرے کمرے میں کھڑی رہ گئی جہاں دیواروں سے اسے اپنی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارحم کا ناشتہ تیار کرو اور اسے اسکول کے لیے تیار کرو۔ خبردار جو ارحم کو پتہ چلا کہ تم اس کے ماموں کی منگوا ہو۔ خانم بی نے اس سے حکم دیا۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے ارحم کا ناشتہ بنایا اور اس کے کمرے میں گئی۔ ارحم بیڈ پر بیٹھا اپنی آنکھیں مل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دعا کو دیکھا اس کے معصوم چہرے پر ناگواری آئی۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ ارحم نے اپنے تکیے اٹھا کر دعا کی طرف پھینکا۔ ارحم بیٹا، ماما بھی سو رہی ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کو تیار کرنے کے لیے۔ دعا نے پیار سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ماما نے آپ سے بات کی؟ ہاں، ماما کہتی ہیں کہ ارحم بہت اچھا بچہ ہے اور جلدی سے تیار ہو کر اسکول جائے گا۔ دعا نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ ارحم تھوڑا پرسکون ہوا۔ دعا کو خود کو تیار کرنے کی اجازت دے دیں۔ جب بلاج ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو یہ منظر دیکھ حیران رہ گیا کہ ارحم دعا کی گود میں بیٹھا بڑے شوق سے ناشتہ کر رہا ہے۔ بلاج کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت آئی مگر پھر وہی سیڈ میری چھا گئی۔ ارحم چلو گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں، بلاج نے روبدار آواز میں کہا۔ ارحم نے دعا کو خداحافظ کہا اور باہر بھاگ گیا۔ بلاج نے دعا کی طرف دیکھا جو اب ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر کام کی وجہ سے نیل پڑ چکے تھے۔ یہ سب ڈرامہ مجھ پہ اثر نہیں کرنے کا۔ دعا، تم جتنی ہی معصوم بننے کی کوشش کرو، میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔ بلاج نے اس کے قریب آ کر سر لہجے میں کہا۔ دعا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ آپ نفرت کرتے ہیں بلاج صاحب؟ میں نے اب سب کچھ اللہ کے پر چھوڑ دیا ہے، وہی میری بے گناہی کا فیصلہ کرے گا۔ بلاج اس کے جواب پر تھوڑا ٹھہر گیا مگر پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا دعا کی خاموشی اس کے غصے سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ حویلی کی فضا میں اب ایک مکمل خاموشی کے جنگ کا آغاز ہو چکا تھا جہاں ایک طرف بلاج کا انتقام تھا اور دوسری طرف دعا کا صبر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خان حویلی کی فضا میں گٹھن بڑھتی جا رہی تھی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے مگر مرحا اب بھی اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ شاویز کئی بار حویلی آیا مگر بلاج نے اسے اسی دہلیز پار نہیں کرنے دی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاویز نے مرحا کو طلاق دے دی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ شاویز نے صرف غصے میں طلاق کی دھمکی دی تھی مگر پیپرز پر دستخط نہیں کیے تھے۔ ایک شام بلاج ہسپتال سے لوٹا تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اگر مرحا کو اگلے 24 گھنٹے میں ہوش نہ آئے تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ بلاج جیسے ہی پوش میں داخل ہوا اس نے دیکھا شاویز وہاں کھڑا کسی سے فون پر اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے سے سوچتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا جب اس کے لفظوں پر ٹھٹک کر رکا۔ دیکھو مجھے نہیں پتا تم کیا کرو گے، مجھے وہ دعا ہر کی قیمت پر چاہیے۔ میں نے اس کے باپ کا علاج اسی لیے کروایا تھا کہ وہ میری ہو جائے۔ مرحا کو میں طلاق کبھی نہیں دوں گا، وہ تو میرا مہرہ ہے اس جائیداد کے لیے۔ شاویز کی یہ باتیں بلاج کی کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ بلاج کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے چھپڑ کر شاویز کا گربان پکڑا اور اسے زمین پر پٹش دیا۔ کیا کہا تم نے؟ طلاق نہیں دی تم نے میری بہن کو؟ وہ دعا کو تم نے مجبور کیا تھا؟ بلاج کی آواز میں وہ دہک تھی کہ شاویز تھر تھر کانپنے لگا۔ بلاج میری بات سنو، وہ دعا وہ خود میرے پیچھے آئی تھی۔ شاویز نے جھوٹ بولنے کی آخری کوشش کی مگر بلاج نے اس کے منہ پر ایک زوردار کونسا رسید کیا۔ خاموش ہو جاؤ، میں نے سب سن لیا ہے۔ تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی، اس سے شادی کی تو صرف جائیداد کے لیے اور اس معصوم لڑکی کو سولی پر چڑھا دیا۔ بلاج نے شاویز کو گارڈ کے حوالے کیا اور دیوانوں وار حویلی کے اندر بھاگا۔ وہ سیدھا اس اندھیرے اسٹور روم کی طرف گیا جہاں دعا فرش پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ بلاج نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ دعا ڈر کے دیوار سے لگ گئی۔ اسے لگا بلاج پھر اس سے مارنے آیا ہے۔ دعا، بلاج کی آواز میں پہلی بار نفرت کی جگہ عجیب سا کرب تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے گھٹنوں کا بل بیٹھ گیا۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا شاویز نے تمہیں مجبور کیا تھا؟ کیا اس نے تمہارے باپ کے علاج کا جھانسا دے کر تمہیں پھنسایا تھا؟
بلائی نے اس کے نیلے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی مگر دعا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لی۔ اب کیا فرق پڑتا ہے بلائی صاحب، آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ آپ نے تو مجھے اس گھر کی ملازموں اور ایک بد چلن عورت بنا کر سب کے سامنے ذلیل کیا۔ دعا کے آنسو اس کی گالوں پہ بہہ نکلے۔ بلات کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اسے اپنی ہر زیادتی، ہر تھپڑ اور ہر وہ جملہ یاد آنے لگا جو اس نے دعا کو کہا تھا۔ وہ دعا کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو دعا، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اپنی بہن کے دکھ میں ایک معصوم کی زندگی اجاڑ دی۔ بلائی نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے قدموں پر رکھ دیا۔ دعا ساکت رہ گئی۔ جس کو لاج حرزادہ کے نام سے لوگ کامتے تھے، وہ آج ایک مجبور لڑکی کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ مرحا آپ کو ہوش آ گیا ہے؟ دعا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس کی معافی کا جواب نہیں دیا تھا اس نے۔ نہیں، لیکن مجھے ہوش آ گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے گناہگار کون ہے۔ بلائی نے سر اٹھا کر دعا کو دیکھا۔ آج سے تم اس اسٹور روم میں نہیں رہو گی، تم میرے کمرے میں چلو گی۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور میری بیوی ہو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کے دل میں میرے لیے صرف رحم جاگے گا۔ اب آپ کی نظر میں میری بے گناہ ثابت ہو چکی ہوں تو مجھے طلاق دے دیں، مجھے میرے بھائی اور بابا کے پاس جانا ہے۔ دعا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی مگر بلائی نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ رحم نہیں ہے دعا، یہ پچھتاوے ہو، شاید وہ احساس جو میں اب تک دباتا آیا ہوں۔ بلائی نے اسے اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مجھے چھوڑیں ورنہ میں جان لے لوں گی۔ اسے نفرت سی ہوئی تھی بلائی سے، جس نے پہلے بھی اپنی من مرضی کی تھی اور اب بھی۔ اسے یوں ہی اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تو وہ چیختے چیختے بے ساتھ چپ ہوئی، کیونکہ سامنے لاؤنج میں خانم بھی اور علیزہ خان کھڑی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بلاج کو دعا کو اٹھائے ہوئے دیکھا تو وہ چلانے لگی۔ بلاج، یہ کیا بدتمیزی ہے، اس منحوس کو نیچے اتارو۔ علیزہ خان نے غصے سے بولی تو وہ انہیں ٹوک گیا۔ بس ماما، بہت ہو گیا۔ بلاج کی گڑیدار آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ جس لڑکی کو ہم منحوس کہہ رہے ہیں اس گھر کی سب سے بڑی مظلوم ہے، گنہگار وہ شاویز ہے، جس نے مرحوم کو طلاق نہیں دی بلکہ اسے صرف جائیداد کے لیے استعمال کیا۔ آج سے دعا کو اس گھر میں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اس نے تنزیل سے ڈوک لہجے میں کہا تو دعا کی آنکھیں باہر کو بلائی۔ یہ وہی بلائی تھا جو اس پر بھنکارتا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی۔ بے ساتھ لبوں سے سسکی برآمدہ ہوئی۔ بلائی نے اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور خود دعا کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ دعا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی اس کی آزمائش ختم ہو گئی تھی؟ اسی وقت بلاج کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ ہسپتال سے فون تھا۔ بلائی صاحب مبارک ہو، مرحبا بیوی کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کا نام پکار رہے ہیں۔ بلاج کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کی جانب بھاگنے لگا۔ جب اس کے نام سمیٹنے والے تاثرات دیکھتے ہوئے ساتھ اس کی جانب بڑھ کر اسے سینے میں بیچ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس کو ہوش آ گیا تھا۔ دعا، وہ بھیگی آواز میں کہتا اس کی کندھوں سے اپنی آنکھیں رگڑتا بنا اس کی جانب دیکھے باہر کی جانب بھاگا۔ جبکہ دعا نے پیچھے سے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ پہلی بار محرم نے اپنے حصار میں لیا تھا، پہلی بار اسے اپنی مہر ثابت کی تھی۔ دعا نے شکرانے کے سجدے کیا اور اسے لگا جیسے صبر کا پھل اسے مل گیا ہے۔ مگر شاویز اب بھی آزاد تھا، وہ اس کے دل میں انتقام کی آگ اب بھی باقی تھی۔ کیا شاویز مرحا کو طلاق دیے بغیر دعا کو پانے کی کوئی کوشش کرے گا؟ مرحا کو ہوش آ چکا تھا اور اسے اس کے شوہر کی سچائی بھی بتا دی گئی تھی، جس کے بعد اسے اپنے شوہر سے نفرت سی ہوئی تھی اور اس کی وفادار رہی تھی۔ وہ شخص اسے جائیداد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کے پاس علیزہ خان موجود تھی، جبکہ بلاج کو اس نے گھر آرام کے لیے بھیج دیا تھا۔ اسے دعا کے بارے میں بھی سب بتا دیا گیا تھا، جس پر وہ کافی زیادہ خفا ہوئی تھی۔ مگر بلاج نے اس سے معافی مانگ چکا ہوں اور وعدہ کر چکا ہوں کہ وہ دعا سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور خان حویلی کے در و دیوار پر خاموشی کر آیا تھا۔ بلاج اپنے عالیشان کمرے کے صوفے پہ بیٹھا سامنے بیڈ پر سوئی ہوئی دعا کو دیکھ رہا تھا۔ دعا کی بند آنکھوں سے اب بھی نیمی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہ نیند میں بھی کسی اذیت سے گزر رہی ہو۔ بلاج کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے دھیرے سے اٹھ کر اس پر کمر درست کرنا چاہا مگر جیسے اس کے ہاتھ دعا کے ہاتھ پہنچا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھ سے دور رہیں۔ دعا کی آواز میں وہی پرانی وحشت تھی۔ اس نے اپنے حواس محتو کیے اور بلاج کو نفرت سے دیکھا۔ دعا، میں صرف تمہیں آرام دہ انداز میں لیٹانا چاہتا تھا، بلاج نے کرب سے کہا مگر دعا نے تلخی سے اپنی نظریں پھیر لی۔ آرام؟ بلاج حنزادے کی زبان سے یہ لفظ کتنا عجیب لگتا ہے۔ آپ نے مجھے اس اسٹور روم کی مٹی چاٹنے میں مجبور کر دیا تھا، اب یہ مصنوعی ہمدردی کس لیے؟ دعا نے بیڈ سے اتر کر اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ بلائی نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ کے قریب رکھے ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ اسے شاویز کی طرف سے ایک میسج آیا تھا جس نے اس کے تن بدن میں آگ لگاتی تھی۔ شاویز اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تم میری ہر زیادتی کا بدلہ لے لو دعا، مگر خود کو اس طرح اذیت مت دو۔ بلائی نے اسے قریب سے دیکھنا چاہا مگر دعا بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت پورے کمرے میں بلاج کے فون کی رنگ ٹون گونجی۔ شاویز کی کال تھی۔ بلاج نے غصے سے فون اٹھایا اور لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا تھا
تاکہ دعا بھی سن سکے۔ ہاں بولو شاباش، کیا موج یاد آ رہی ہے تمہیں؟ بلاج کی آواز میں دلہتا ہوا غصہ تھا۔ بلاج ہنزادہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے دعا سے نکاح کر لیا تو تمہاری ہوگی؟ شاباش کی آواز میں ایک کمینگی ہنسی تھی۔ وہ آج ہی میرے لیے تڑپتی ہے، میں نے اسے مجبور نہیں کیا تھا، وہ تو خود میرے پیسوں کی دیوانی تھی۔ اگر یقین نہیں آیا تو اپنی اس پاک دامن بیوی سے پوچھو کہ اس نے مجھ سے چھپ کر کتنے پیسے لیے ہیں۔ دعا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کی پہلا تھوڑا سے زمین نکل گئی۔ شاباش اس قدر گر جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بلاج نے فون بند کیا اور دعا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں اب سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ کیا یہ سچ ہے دعا؟ کیا تم نے اس سے پیسے لیے تھے؟ بلاج کی آواز میں ایک بار پھر وہی پرانی سختی لوٹ آئی تھی۔ دعا نے تڑپ کر بلاج کا گربان پکڑا۔ ہاں لیے تھے میں نے پیسے، مگر اپنے لیے نہیں، اپنے اس باپ کے لیے جسے تمہارے اس بہنوں نے اسپتال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ دعا کی چیخ پوری حویلی کی سٹان کو چیر کی۔ اس نے روتے ہوئے بلاج کو پیچھے دھکا دیا۔ آپ لوگ کبھی نہیں سمجھے گی، آپ کی انا اور شاویز کی ہوش کے درمیان صرف پسی ہوئے۔ دعا نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیں پورے فرش پر پھیل گئی، بالکل ویسے ہی جیسے دعا کی زندگی بکھر چکی تھی۔ بلاج کو اپنی غلطی کا احساس ہے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دعا واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ زور سے لاک کر کے دیا۔ اندر سے اس کی ہچکیوں کی آواز بلاج کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا پورچ کی طرف گیا۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اسے آج شاویز کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ ادھر شاویز وہی کوریڈور میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ اس کا ارادہ مرحوم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا تھا تاکہ وہ جائیداد کا تنہا مالک بن سکے اور دعا پر اچھے سے اپنا حق جما سکے۔ بلاج کی گاڑی ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں رکی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اسے شاویز کے مرحا کے کیمرے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آیا۔ بلاج بنا کچھ سوچے سمجھے شاویز پر چڑھ دوڑا۔ آج تمہارا آخری دن ہے شاویز۔ بلاج نے اسے زمین پر پٹک کر اسے گلا دبا دیا۔ شاویز کا چہرہ نیلا پڑنے لگا، مگر اس کے لبوں پر اب یہ وہی شیطانی مسکراہٹ۔ بلاج اپنی بہن کو سنبھالو، وہ جا رہی ہے، شاویز نے ہانپتے ہوئے کہا تو بلاج کا دھیان بڑھ گیا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر شاویز نے بلاج کے پیٹ میں ایک چھوٹا چاقو گھوم دیا۔ بلاج کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے شاویز کو ایک زوردار ٹھوکر ماری اور خود دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا وائٹ شرٹ اب خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسی وقت دعا ہسپتال کے دروازے پر نمودار ہوئی اور اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ایک انہونی کا احساس ہوا تھا۔ بلاج کو خون میں لت پت دیکھ اس نے ہلکے سے ایک دل خریش چیخ نکلی۔ بلاج دعا کے نے لبک کر اسے سنبھالا۔ بلاج کا سر دعا کے کندھے پر ٹک گیا۔ دعا مجھے معاف کر دینا، بلاج نے مدھم آواز میں کہا اور اس نے آنکھیں بند ہو گئی۔ دعا نے تڑپ کر شاویز کی طرف دیکھا جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دعا نے پاس پڑا ایک بھاری گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے شاویز کے سر پر دے مارا۔ شاویز وہیں ڈیر ہو گیا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، کوئی میرے شوہر کو بچائے۔ دعا کی آواز پوری اسپتال میں گونج رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے بلاج کو اپنا شوہر تسلیم کیا تھا، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ بلاج میری طرف دیکھیں، ہوش کریں بلاج، آپ مجھے اس سے دوری سزا کے ساتھ نہیں، تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ دعا کی آواز میں وہ درختہ ہوا درد تھا کہ آس پاس کی فضا لرز گئی۔ بلاج نے اپنی بوجھل آنکھیں بمشکل کھولی اور لرزتی ہاتھوں سے دعا کے چہرے کو چھونا چاہا۔ اس کی انگلیوں سے خون دعا کے گالوں پر ایک لکیر بنا گیا۔ دعا شاویز جھوٹا ہے، تم میری ہو، صرف میری۔ بلاج کے الفاظ کی اسٹیٹو ہے تار کی طرح مدھم مگر پاورفل تھے۔ میری نفرت ہار گئی دعا، میری محبت جیت گئی، مگر شاید میں ہار رہا ہوں۔ ارحم کا خیال رکھنا اور مجھے کبھی معاف مت کرنا۔ بلاج کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کی آنکھیں مونڈ گئی۔ دعا کے حلق سے ایک چیخ نکلی جسے اسپتال کے سٹان پر رچکے اڑ رہے تھے۔ اسٹریچر لائے گئے اور ڈاکٹر بلاج کو ایمرجنسی کی طرف لے گئے۔ دعا دوانہ وار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے بلاج کو لے کر گیا تھا۔ کئی گھنٹوں اذیتناک انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے کی زردی دعا کے دل میں ہزاروں خنجر بوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، میرے شوہر کیسے ہیں؟ دعا نے اپنا لہجہ تھام کر پوچھا۔ زخم بہت گہرا ہے، ہم نے بہت کوشش کی، مگر بلاج صاحب نے جیسے جینے کی امنگ چھوڑ دی ہے، اب صرف کوئی معاوضہ ہی نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر کی بات سن دعا وہیں فرش پہ ڈیر ہوئے گی۔ وہ رات دعا کے لیے کسی برس کے عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ آئی سی یو کے سرد شیشے پر ماتھا ٹکائے بلاج کو دیکھ رہی تھی جو مشینوں کے سہارے مصنوعی سانس لے رہا تھا۔ وہی بلاج ہنزادہ جو کبھی ایک للکار سے حویلی رس دیتا تھا، آج ایک سانس کے لیے سائنسی آلات کا محتاج تھا۔ دعا نے وہیں جان نماز بچھائی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اے میرے اللہ، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کی ہر تھپڑ، ہر گالی اور اس کے ہر زخم میں نے اپنی روح میں دفن کر دیا جو اس نے مجھے دیا۔ اسے میری زندگی دے دے، اسے میرے پچھتاوے کے لیے واپس بھیج دے۔ دعا کی سسکیاں عرش کو بھی ہلا رہی تھی اور پھر اس کی دعا سن لگی۔ بلاج کو ہوش آ گیا تھا۔ 5 سال بعد خان حویلی کی کشادہ لان میں آج گلاب اور چمیلی کی مہک سے مہک رہا تھا۔ ڈلتے سورج کی نارنجی روشنی حویلی کی بلند در دوار کے سنہری رنگ دے رہا تھا۔ لان کے وسط میں لگی لمبی ٹیبل پر طرح طرح کے لازمات سجے ہوئے تھے۔ خاندان کے کیک فضا میں ارتش پیدا کر رہے تھے۔ ٹیبل کے کونے پہ وقاص خانم بھی بیٹھے ارحم کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔
अरहम अब 10 साल का हो चुका था और इसकी शक्ल व सूरत में अपने मामू बलाज हंजादा की झलक साफ नजर आती थी। अलीज़े खान जो कभी दुआ के नाम से चिढ़ती थी, अब दुआ के बिना वो ये टावल्स और बर्तनों की तरतीब को सराह रही थी। दुआ ने इन्हें ये सिखा दिया कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि वो सुकून है जो दुआ इस घर में लेके आने से नसीब हुई थी। मरहब अब पूरी तरह से जिंदगी की तरफ लौट आई थी। इसकी आंखों में अब वो पुराना दुख नहीं था। शवैस को इसके गुनाह की सजा मिल चुकी थी। इसे न सिर्फ उम्र कैद की सजा दी बल्कि जेल में होने वाली एक लड़ाई ने इसे उम्र भर के लिए माजूर कर दिया था। वो अब एक ऐसे अंधेरे सेल में अपनी बेहिस व जुर्म की कीमत चुका रहा था जहाँ से पूछने वाला कोई नहीं था। मरहन ने इसकी यादों को जहन से एक झटक दिया था, जैसे किसी पुराने लिबास को उतार फेंकते हैं। बलाज इधर आए ना, देखिए अरहम क्या कर रहा है। मरहन ने मुस्कुराते हुए बलाज को आवाज़ दे दी जो पोर्च से लाइन की तरफ आ रहा था। बलाज हंजादा की चाल में आज भी वही रौब था, मगर इसकी आंखों की वहशत अब गहरी मोहब्बत ठहराव में बदल चुकी थी। इसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था जिस पर कहीं की कढ़ाई दुआ के हुनर का मुंह बोलता सबूत थी। बलाज जैसे ही टेबल के पास पहुंचा इसकी नज़र बेसाता दुआ को ढूंढने लगी। दुआ किचन से निकली और इसके हाथ में ताज़ा फलों का प्याला था। इसके चेहरे पर वो मासूमियत आज भी बरकरार थी, मगर अब इसमें एक मलका जैसी वकार और तलमत शामिल हो चुकी थी। बलाज ने आगे बढ़कर इसके हाथ से प्याला लिया और इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। थकी हो ना, मैंने तो कहा था मुलाजमों को करने दो ये सब। बलाज ने दुआ के सर पर अपना हाथ रखा था। दुआ ने मुस्कुरा कर उसे देखा। आपकी खिदमत करके मैं कभी नहीं थकती। बलाज साहब, दुआ की आवाज़ में वो मिठास थी जिसने बलाज के दिल के हर जख्म को मरहम लगा दी थी। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला था। बलाज ने दुआ के बाप का इलाज करवाया, इन्हें शहर के बेहतरीन इलाके में घर लेके दिया, इन्हें यहाँ लाना चाहता था, मगर इसके वालिद का कहना था कि वो बेटी के ससुराल नहीं रहेंगे और बेटी को भी एक मायके की ज़रूरत होती है। जब भी बलाज ने इन्हें एक घर लेके दिया, वहीं दूसरी जानब दुआ का भाई बोर्डिंग में था। शवैस की धमकियों की वजह से बलाज ने इसकी सिक्योरिटी की वजह से इसे बोर्डिंग में भेज दिया था और वो वही रहता था। बस कभी कभी दुआ इससे मिलने जाती थी। अक्सर जब इसके दिल चाहता तो वो बलाज को कॉल करके बुला लेता था और फिर इसके साथ साथ अपने बाबा अपनी आप इससे मिलने आता था। सब कुछ ठीक हो चुका था। बुराई का अंजाम बुरा हुआ और दुआ को इसके सब्र का फल मिल गया था। दुआ अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि खान हवेली की रूह थी। बलाई ने अपनी इस हर ज्यादा का इजाला किया जो इसने नफरत के जुनून में दुआ के साथ किया था। चलो सब आ जाएंगे, खाना ठंडा हो रहा है। विकास खान ने आवाज़ लगाई तो सब लोग टेबल के गिर्द इकट्ठे हो गए। बलाई ने दुआ का हाथ टेबल के नीचे अपने हाथ में लेकर इसे दबाया तो दुआ ने इसे आंखें दिखाकर शर्मा कर सर झुका लिया। इसने एक नज़र आसमान की तरफ डाली जहाँ परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। इसे याद आया कि वक्त था जब वो इसी हवेली के स्टोर में तनहा रोया करती थी और आज वही होली इसकी मोहब्बत के गवाह बन चुकी थी।